السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حکیم ریاض الدین ہے۔ میں آپ کے ساتھ چینل قصر الحکمت کے ذریعے منسلک ہوں۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے بنو عباس۔ بنو عباس میرے خیال ہے کہ اسلامی دور، یہ جو پیریڈ اسلامی کرا تھا، اس کے اندر سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ طاقتور اور شاید سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کا جو شرف ہے وہ بنو عباس کے پاس ہی ہے۔ جس طرح کہ میں نے پچھلی پوسٹ میں بتایا کہ بنو عباس حضرت عباس کی اولاد میں سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ یوں کہہ لیں کہ مور پرٹیکولر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے کزن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت مشہور محدث اور فقیہ صحابی ہیں اور لاتعداد صحابہ کرام کے استاد بھی ہیں، ان کی اولاد میں سے یہ سلسلہ چلا۔ تو اب ان کے کچھ مذہبی افکار کی طرف ہم چلتے ہیں۔ بنو عباس کو کیونکہ زعم تھا کہ ہم عربی النسل ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اعزاء میں سے ہیں، تو یہ اپنے افکار کے اعتبار سے کافی زیادہ کھلے ڈلے تھے، یعنی ہر بندے کے اوپر اپنے افکارات کو مسلط بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کو تو پتہ کہ معتزلہ کا فرقہ جو تھا وہ وجود میں آ گیا تھا اور بنو امیہ کے زمانے میں، لیکن بنو امیہ کیونکہ زیادہ تر سخت گیر قسم کے فوجی حکمران تھے، جن کو مذہبی افکارات سے اتنی غرض نہیں تھی جتنی غرض اپنی حکومت کو مستحکم کرنے سے تھی۔ لیکن الغرض یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہی معتزلہ فرقے کے وجود کا باعث بنے، اور امام حسن بصری اور آپ کے جو دوسرے شاگرد تھے وہ اس قابل تھے کہ انہوں نے اس فتنے کو زیادہ پھیلنے نہیں دیا۔ لیکن بنو عباس کے زمانے میں یہ مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہو کے پھیل گئے، اور بنو عباس نے معتزلہ کی پرورش شروع کر دی، کیونکہ جو بنو فاطمہ تھے یا سادات جو تھے، یہ علم و عقل اور فہم میں بہت زیادہ مضبوط اور ایڈوانس تھے۔ اب ظاہر ہے کہ بنو جو عباس ہے وہ بنو فاطمہ کو ہی ریپلیس کر کے سامنے آیا تھا، یعنی کہ سمجھ لے کہ ان کا حق ایک طرح سے غضب کر کے یا ان کا نام لے کر اختیار میں آیا تھا، تو یہ کوشش کرتے تھے کسی طرح ان کو نیچے دکھائیں۔ اب معتزلہ فرقہ جو تھا وہ اپنے افکار اور اعتبار کے اعتبار سے عقلی اور یعنی انہی چیزوں پر وہ ڈیل کر رہا ہوتا تھا، تو وہ بنو عباس کو بہت زیادہ نزدیک لگے اپنے کہ ہم ان کو اختیار کر کے ان کو ساتھ لے کر ہم کسی نہ کسی طریقے سے بنو عباس سے جان چھڑائے رکھتے ہیں۔ تو اب انہوں نے معتزلہ کے جو فاسق اور فاجر عقائد تھے وہ اختیار کرنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک مسئلہ تھا مسئلہ خلق قرآن۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر اسلام اور غیر اسلام کا فیصلہ ہو رہا تھا، ایک فلسفیانہ ایک مسئلہ تھا، اس کو انہوں نے اختیار کیا اور اتنی شدت سے اختیار کیا کہ معتصم باللہ، مستنصر باللہ اور یہ چند خلفاء ایسے تھے کہ انہوں نے علماء کرام کو پٹوایا، مارا پیٹا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے حکم دیا ہوا تھا کہ اگر جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی کرنا ہو بلاد روم سے یعنی بیزنٹائن گورنمنٹ کے ساتھ اگر قیدیوں کا تبادلہ بھی کرنا ہو تو ان قیدیوں سے پوچھ لیں، اگر وہ مسئلہ خلق قرآن کی توثیق کر دیں یا قرآن کو اللہ کی مخلوق مان لیں، یعنی عجیب و غریب قسم کا ایک وہ تھا جس کا ہمارے فکر یہ نہیں، قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق مان لو۔ مسئلہ جبریہ کے بھی وہ قائل تھے اور متشدد تھے، تو وہ یہ کہتے کہ اس طرح وہ کر لے تو قیدی کو تبدیل کر لیں، اگر وہ اس کا انکار کر دے تو اس کو مرنے کے لیے رومیوں کو بس چھوڑ دیں۔ تو یہ کچھ عجیب و غریب قسم کے سیاسی افکارات ان کے پاس تھے۔ دوسرا، علم الکلام کے حوالے سے عباسیوں کے دور میں بے انتہا کام ہوا، اتنا کام ہوا کہ بالکل غیر ضروری مسائل کو انہوں نے اخذ کرنا شروع کر دیا، عجیب و غریب قسم کی روایات انہوں نے اپنے اندر داخل کرنی شروع کر دیں۔ مباحث کے آتی تھے اور مباحثے میں اتنی کثرت کے ساتھ کرتے تھے کہ کئی دفعہ ایک مباحثہ کئی مہینے تک چلتا رہتا تھا، اور جس طرح اور وہ مسائل اتنے زیادہ بیکار تھے کہ ان کے اوپر علم ضائع کرنا بالکل بیکار تھا۔ علم پروری کے معاملے میں خلیفہ ہارون رشید جیسے بادشاہ بھی گزرے، مامون، منصور جیسے بادشاہ بھی گزرے، لیکن مستنصر باللہ اور واثق باللہ جیسے بھی گزرے جو جدیدیت کے مخالف تھے اور کسی بھی صورت میں نئے افکارات کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس بات کو جس کو ان کا اپنا ایک پرسیپشن ڈیولپ جس کے لیے ہو جائے
اس کو ہی وہ پروموٹ کرتے تھے، اس کو ہی آگے لے کر چلتے تھے۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ علم اور سائنس کی ترویج جس طرح اسپین میں غرناطہ میں ہوئی، اس لحاظ سے بنو عباس نے علاقوں میں نہیں کرائی۔ اس کے مقابلے میں تقریباً اسی کے آس پاس ان سے تھوڑا سا بعد میں 300 سال کے لیے، پونے 300 سال کے لیے ایک سلطنت بنی جس کو ہم بنو فاطمہ کہتے ہیں۔ خیر ان کے مذہبی عقائد کچھ ایسے تھے کہ ان کو موجودہ شیعہ بھی یعنی اپنے تشیع جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ منسلک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی ان کے عقائد بہت زیادہ باطلانہ تھے۔ موجودہ زمانے میں اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ بحری قبیلہ اور اسماعیلی قبیلہ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے فاطمی حکومت قائم کی مصر اور شام میں۔ یہ قریباً کو پونے 300 سال چلتی رہی۔ انہوں نے علمی کارنامے بہت زیادہ شاندار انجام دیے۔ ان میں سے ایک کارنامہ تو آج تک موجود ہے، وہ جامعہ الازہر کی صورت میں وہ آج تک موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر بڑے سے بڑا عالم اپنے نام کے ساتھ الازہر ہی لکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ الازہر ہی وہ بنو فاطمہ ہی کی ایک یادگار ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے تھے ان کے سیاسی افکارات اور مذہبی افکارات کے اوپر، تو احساس کمتری یا یوں سمجھ لیں کہ احساس برتری آپ کہہ لیں اسے، پر جو بھی تھا ایک کمپلیکس تھا جس کے ساتھ انہوں نے بنو فاطمہ کی آل محمد کی تحقیر کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے فلسفیانہ جو عقائد تھے ان کو اختیار بھی کیا، ان کی ترویج بھی کی، ان کو پھیلایا بھی، اور اس کے لیے ظلم و جبر کا بھی پیمانہ اختیار کیا۔ اتنی بڑی حکومت اور بادشاہت قائم کرنے کے باوجود بھی یہ متعصب تھے، اور نہ تو انہوں نے بنو فاطمہ کے لیے کچھ کیا جو ان کی پڑوسی حکومت تھی، اور نہ اس کے بعد قائم ہونے والی جو سلطنت تھی خوارزم شاہ کی، جب اس کے اوپر چنگیز خان نے حملہ کیا تو اس کے لیے کچھ امداد کی۔ اس کے علاوہ جو اپنے ملک میں بسنے والے جو تشیع تھے یعنی شیعہ حضرات جو تھے، ان کے لیے بھی انہوں نے کوئی خاص مدد نہیں کیا، بلکہ جو آخری بادشاہ تھا بنو عباس کا، بغداد کا جو آخری خلیفہ تھا، اس نے اپنی سرکردگی میں بغداد کے نزدیک واقع ایک پورا شیعوں کا جو محلہ تھا وہاں پر حملہ کر کے ان کو قتل کروا دیا۔ یہ بادشاہ کے شایع نشان تو نہیں ہوتا معاملہ، ٹھیک ہے آپ کے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، میرے بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کے اوپر اپنے افکارات کو مسلط نہیں کر سکتے۔ عمومی طور پر یہ لوگ بھی بہت زیادہ یعنی فیاض تھے اور دل کھول کر عطیات اور رقومات خرچ کرتے تھے۔ ملک میں عمومی طور پر ان 550 سالہ دور حکومت میں عمومی طور پر دولت کی ریل بیل تھی۔ نہر زبیدہ جیسی نہر حجاز میں بنائی گئی جو طائف سے لے کے مدینہ مکہ شریف تک حاجیوں کو پانی مہیا کرواتی ہے، اور وہ علاقہ جو بالکل بنجر تھا اسے رباع خالی کہا جاتا تھا، تو اس کی زرخیزی کا باعث بنی۔ آج تک بھی نہر زبیدہ کے آثار مکہ شریف میں موجود ہیں۔ میں تو نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک توفیق نہیں دی، اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کی امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، لیکن اس کے آثار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بے انتہا نہریں اور دریا اور بہت ساری اصطلاحات انہوں نے کی، لیکن جتنی بڑی ان کے پاس سلطنت تھی اور جس فراغ دلی کا ہم ان سے توقع رکھتے تھے وہ فراغ دلی ہمیں یہاں پر بہت کم نظر آئی۔ لیکن بہرحال 550 سال تک یہ سلسلہ خلافت کسی نہ کسی صورت میں یہاں پر چلتا رہا، اور اس کے بعد بھی 200 سال تقریباً یہ سلسلہ مصر اور شام میں جن کے ورثات ہیں ان کے ذریعے چلتا رہا۔ ان کے جو سلطنت تھا اس کا وہ دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے بڑی سلطنت تھی جو بنو عباس کے جو عروج کے اوپر تھی۔ اس کے اندر تقریباً پورا ہی بر اعظم ایشیا سوائے چائنا کے، یعنی چائنا انہوں نے فتح نہیں کیا، لیکن باقی تقریباً سارا کا سارا ہی ایشیا، تقریباً مصر اور شام کچھ عرصے کے لیے جو 200-250 سال کے لیے ان کے پاس نہیں تھا، بصورت دیگر مصر اور شام بھی ان کے پاس تھا، یورپ کا بھی کچھ حصہ ان کے پاس تھا، اور بہت یعنی میرے خیال ہے کہ اتنی بڑی سلطنت اس کے بعد دنیا میں کوئی قائم نہیں کر سکا جس نے اتنے طویل عرصے حکومت بھی کی ہے۔ باقی لوگوں نے اگر قائم کی بھی تو وہ طویل عرصے اس پر حکمران نہیں رہ سکے۔ تو من جملہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کے دور میں کوئی بہت بڑی اسلامی خدمات تو نہیں ہو سکیں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو باقی ہم اگلے لیکچر میں اس کو کنکلیوڈ کریں گے۔